رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأبيه وجده وأبيه وأمه وشيعته ومواليه، وأجلى عيوننا بالبكاء في يساره ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال أبو عبد الله سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ ایک بہتر صلوات پڑھیں۔ حضرات سامعین، عشرہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے، اور سلسلہ گفتگو حسینی لائف وے کے عنوان سے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ فرشی اعضاء پہ بلا کر ہر سال حسینیوں کو حسینی زندگی سنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی مردہ معاشرے کو زندہ کرنا ہے تو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور جب جب سماج مردہ ہوتا ہے تب تک قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ اگر یہ محسوس کریں کہ بغیر قربانی کے کسی منزل پہ پہنچ جائیں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ خدا کے جو خاص بندے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آخر تک جو خدا کے خاص بندے ہیں، ہر ایک نے قربانی کی ہے، اور آپ محسوس کریں یہ وہ افراد ہیں جو اپنی محنتوں سے دولت جمع کرتے ہیں، اپنی محنت سے باغ لگاتے ہیں، اپنی محنت سے درخت کو سینچتے ہیں اور تیار ہو جانے کے بعد امت کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے کوئی ذخیرہ نہیں چھوڑا، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کیوں؟ امت کے لیے لٹانا مقصد نہیں تھا، خدا کی رضا کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ خدا کی رضا تھی تو سوکھی روٹیوں پہ گزارا کر لیا،
خدا کی رضا تھی تو گھر کے اندر گوشہ نشینی اختیار کریے، خدا کی رضا حاصل کرنی تھی تو اپنی دولت کو قربان کر دیا، خدا کی رضا حاصل کرنی تھی تو اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ یعنی حسینی لائف سے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے جس مرحلے پر اور جس جگہ پہ رہو، یہ نہ دیکھو کہ ہماری مرضی کیا ہے، یہ دیکھو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ ایک شخص سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے دو آپشن دیا جائے اور دو اختیار دیا جائے، کہ آج میں جلدی اس لیے بات کر رہا ہوں، مائک سے میری آواز اگر باہر تک جا رہی ہے مومنین تک، میں گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں، کیونکہ بہت محدود وقت میں آج مجلس کو عرب سے لے کر جو آگے تک کی مجلسیں ہیں انشاءاللہ 9 محرم تک کی، محدود وقت میں انشاءاللہ اپنی مجلس کو تمام کرنا ہے، اور تقریباً مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے 7 منٹ ہو رہے ہیں، اس لیے باتیں رائگاں نہ جائیں، بعد میں آپ افسوس نہیں کریں کہ آدھی مجلس ملی آدھی مجلس نہیں ملی۔ اس لیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو وقت اعلان کر دیا جائے اس وقت پر ہم اور آپ سب تشریف لے آئیں، ہم اور آپ آئیں یا نہ آئیں، وقت کا امام ضرور آ جاتا ہے، وارث سے آدھا ضرور آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے یہی طریقہ ہوتا ہے، جس گھر میں خدا نخواستہ سوگ ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، دوسرے بعد میں آتے ہیں، گھر والا پہلے سے آدھا کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، وارث سے آدھا ہیں جو آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کسی مجلس میں بیان کرنے کو تصور ہے ہمارا، علماء ذاکرین خطبہ واعظین یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جب ہم فرش بچھاتے ہیں تو بیویاں آ جاتی ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں علماء کے ساتھ، زائرین کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیویاں تشریف لے آتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو بیویاں آتی ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، شہید ہو گئی نا بیویاں، لیکن کبھی بھی زاویے سے ہم نے اور آپ نے سوچا کہ فرش بچھتا ہے تو وارث امام کیا تھا ہوگا؟ وارث امام شہید نہیں، ابھی حیات میں، وارث امام کی صرف روح نہیں آتی، وارث امام کا جسم بھی آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مولانا عاصم باقری کیا کہہ رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین حلال مشکلات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ مولا فرماتے ہیں یمشی فی الارض من المشرق الی المغرب، یہ وہ ہوگا ہمارا بیٹا، کیونکہ پیشن گوئیاں تو ہر امام نے کی ہیں، پیشن گوئی امام وقت کے لیے، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کے لیے ہر امام نے فرمائی ہے۔ نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک یہ سلسلہ جاری رہا، چھٹے امام نے تو اس طرح کہہ دیا لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں اس کے زمانے کو حاصل کر لیتا تو میں اس کی خدمت کرتا۔ چھٹے امام اس طرح سے کہتے۔ مولانا تقیہ نے کیا کہا؟ یمشی فی الارض، جو ہمارا بیٹا ہوگا آخری وقت میں غیبت میں زمین پہ چلتا ہوگا، من المشرق الی المغرب، مشرق اور مغرب کہنے کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں، جو دنیا کا دائرہ ہے پوری دنیا میں ہمارا بیٹا یہ چلتا رہے گا۔ اب تمہارا مقدر ہے کہ اپنے کردار کو کتنا بلند کر لو کہ تمہارے گھر وہ تشریف لے آئے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ فرش اعظم بچھایا بیویاں آ گئی، آتی ہیں، یہ بھی ساتھ میں اضافہ کریے کہ وقت کا امام بھی آتا ہے، وقت کا امام بھی آتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا آپ کہتے ہیں مجلس بہت اچھی ہو گئی، تو مولانا کیا مجلس پڑھ گئی، کیا مسائل ہو گئے، کیا رکعت ہو گئی، لگتا ہے ضرور بیویاں آئی ہوں گی، یہ بھی سوچئے لگتا ہے ضرور وقت کا امام آیا ہوگا، کیونکہ امام ہر بزم میں آتا ہے اور اسے پہچاننے کے لیے معرفت کی نگاہیں چاہیے۔ دنیا کی گرد و غبار، دنیا کی محبت ہٹ جائے تو اس کی محبت میں وہ آ بھی جائے گا اور ہم اسے دیکھنے بھی لگیں گے۔ بات یہاں آ گئی ہے تو ابتدائی مجلس میں عرض کرتا چلوں، ایک انسان، اور خدا کے واسطے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ فرش اعظم پہ ہم آ گئے، ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہیں جو معذور ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ فرش اعظم پہ آ گئے ہم کنارے بیٹھیں گے، فرش اعظم پہ آ گئے ہم کرسی کے اوپر بیٹھیں گے، فرش اعظم پہ آ گئے دور بیٹھیں گے کہیں آگے نہ سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ آپ امیر ہوں گے اپنے گھر کے، لیکن فرش اعظم پہ آپ یہ سوچ کے آئیے کہ سب فقیر حسین ہیں۔ اگر ان کے دیار سے ہمیں زندگی کی بھیک نہ ملے تو ہماری زندگی کے کارنامے سارے رک جائیں،
سانسیں تھم جائے ہماری، دولت تو ہو مگر خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں پتا ہوگا، زندگی تو ہوگی صحیح طور پہ گزارنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا۔ اسی لیے فرش عادت میں بلا کے حسینی طریقہ زندگی بتایا جاتا ہے۔ کوئی غریب انسان آپ دیکھیے، عام طور سے ہوتا ہے گھر میں نوکر جو کام کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، غلام خادم، تو آدمی کوشش کرتا ہے جہاں وہ بیٹھ جائے وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، اس کے لیے الگ سے کرسی لائی جائے گی، اس کے لیے الگ سے پلیٹ ہوگی جس میں اسے کھانا دیا جائے گا، اگر کسی بستر پہ بیٹھ جائے تو فوراً چادر بدل دی کرے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تصور ہے۔ فرش اعظم پہ بیٹھ گئے اور اگر ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو بار بار مولوی صاحب کو دیکھنے کے بجائے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ ذرا یہ سوچئے، کیا غریب آپ کے بغل میں بیٹھ گیا تو اس کی غربت آپ تک پہنچ گئی؟ کیا اس کی غربت آپ تک پہنچ گئی؟ کوئی مسکین آپ تک پہنچ گیا تو کیا اس کی حاجت مندی آپ تک پہنچ گئی؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادہ زندگی آپ گزارا کرتے تھے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور مدینے سے باہر کا اگر کوئی آنے والا آتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا اس میں سے محمد کون، نہیں پہچان پاتا تھا، کہتا تھا میں محمد سے ملنا ہے، فرماتے تھے ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہ سادگی ہے، کیونکہ دنیا کے بادشاہ اور حاکم نہیں ہیں کہ جن کے لیے تخت اور تاج الگ سے بنایا جائے، وہ اور ہوں گے جن کے کردار میں کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلے کردار ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی تخت و تاج پہ بیٹھا کرتے ہیں، لیکن جن کے کردار میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے وہ تخت و تاج کو دوست نہیں رکھتے ہیں، بوریے پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پوری دنیا ان کے آسمانے پہ آتی ہے۔ سب بات پڑھے محمد والے فرش اعظم بچ جائے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ماہ مبارک رمضان کے لیے سنا ہے، کچھ لوگ ایک روزے کے روزے دار ہوتے ہیں، الوداع میں رکھیں گے، کچھ لوگ 3 روزے کے روزے دار ہوتے ہیں، شبائے قدر میں رکھیں گے یا شبائے شہادت میں رکھ لیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 4 روزے کے روزے دار ہوتے ہیں پورے رمضان میں، ہر جمعے کو یا ہر جمعرات کو رکھیں گے، کچھ ہوتے ہیں کہ 10 دن کے 5 دن کے۔ اسی طرح ہماری عزاداری میں بھی کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط تبرک کے عزادار ہوتے ہیں۔ بڑی دیکھیں جسارت سے کہہ رہا ہوں، لفظ نہیں کہنا چاہ رہا تھا مگر کہنا پڑ رہا ہے۔ کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں جو بس تبرک کے عزادار ہوتے ہیں، جس وقت تبرک تقسیم کیا جائے گا اس وقت آئیں گے۔ کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں جو بس پیشخانی کے عزادار ہوتے ہیں، پیشخانی کر لی موقع دیکھ کے کنارے چلے جائیں گے۔ کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں جو مجلس کے عزادار ہوتے ہیں، ماتم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ عزاداروں کا کام ہی یہی ہے کہ ماتم ہوگا تو آئیں گے، ورنہ گلی میں اور باہر چوراہے میں کھڑے رہیں گے۔ نظام محترم اپنا محاسبہ کرے کہ ہم یہ عزاداری جتنا ہے، فرش بچھنے سے لے کر اور زیارت پڑھائے جانے تک، یہ سب ارکان عزا ہے۔ اگر ارکان عزا سمجھ جائیں گے تو پیشخانی کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، شاعر کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، سوسخان کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، ذاکر کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، نوحہ خان کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، تبرک بانٹنے والے کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور مجلسیں سننے کے بعد ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم عزاداری میں کتنا اپنا یوگدان اور تعاون پیش کرتے ہیں عزاداری کے لیے۔ ہمیں صرف تبرک کا عزادار نہیں بننا ہے کہ تبرک بٹے تو باہر سے اندر آ جائیں، صرف ہمیں مسائل کا عزادار نہیں بننا ہے، مولانا مسائل پڑھیں گے تو ہم باہر سے گلی سے اندر تشریف لے آئیں گے، بلکہ اگر گھر سے نکلے ہیں تو ہمیں پوری مجلس کا عزادار بننا ہے۔ اس لیے کہ اگر وارث امام اور وقت کے حسین کے چاہنے والے ہو تو فرش بچھنے سے زیارت ہونے تک امام وقت کی پیروی کرو اور بتاؤ کہ مولا ہم آپ کی نصرت کرنے والے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ فیضان محترم ہم سب عزادار ہیں، صرف 1 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، عاشورہ نہیں، 2 مہینہ 8 دن، اور 2 مہینہ 8 دن بھی نہیں، بلکہ ہم تو سال بھر کی عزادار ہیں، ہم تو سال بھر کی عزادار ہیں۔ کل یوم عاشورہ مقولہ مشہور ہے، دعوت مشہور ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، آپ حدیث نہ سمجھیے گا۔ اس کہتے ہیں نا کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، حدیث نہیں ہے یہ، بلکہ اگر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو مفہوم ضرور نکل جائے گا اس سے۔ کہاوت ہے
ہم اور آپ اپنی زبان میں بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، عرب میں بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی تو ہر بات حدیث تھوڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک میں فلسفہ اور واضح کر دوں، جوانوں کے لیے بزرگ جانتے ہوں گے، کہا جاتا ہے نا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن ہاں مفہوم حدیث ضرور کہیں نہ کہیں نکل جائے گا۔ تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کیا حدیث ہے کیا نہیں۔ تو مفہوم کیا نکلتا ہے، پیغام کیا ہے، کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشور کا ہے، تو حسینی سال کے صرف 1 مہینے 2 مہینے کا حسینی اور عزادار نہیں ہے، بلکہ سال بھر کا عزادار ہے۔ گھر میں رہے گا تب بھی دیکھے گا کہ ہم عزادار ہیں کہ نہیں، بازار میں آئے گا تب بھی دیکھے گا ہم عزادار ہیں کہ نہیں۔ حسین کو صرف فرش اعضا پہ اور امام باڑے میں نہیں چھوڑ کے جاتا ہے، حسین کو کلیجے میں بسا کے جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں حسین کی یادیں لے کے جاتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے اپنی زندگی میں وہاں وہاں حسین کی یادیں لے کر جاتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ حسینی لائف بھی ہمیں بتائے گا، یہ حسینی طریقہ زندگی بتائے گا۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب مجلس سے آپ کرتے ہیں، فرش عذاب بچھاتے ہیں، ایک بار ہو گیا بس ختم کر دینا چاہیے۔ 1400 سال سے کیوں بچھایا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں 1400 سال سے کیوں بچھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو یہاں فرش عذاب پر آتے ہیں کس نیت سے آتے ہیں؟ صرف ثواب کی نیت سے نہیں آتے، ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، بلکہ یہاں زندگی کی بھیک لینے کی نیت سے۔ ابھی آپ نہیں بولے، شاید بات سب تک نہیں پہنچی ہے۔ چند بزرگوں نے سبحان اللہ اور واہ کہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ داد دیجیے، لیکن بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ریئیکشن ضرور کریے، کچھ تو سمجھ میں آئے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے بار بار فرش اعضا، بار بار محرم میں عزاداری کیوں؟ دیکھیے حسینی لائف پہ یہی ہے، کیونکہ ہمیں ثواب، تبرک، اجر یہ سب تو ملتا ہی ملتا ہے، اس سے کون روک سکتا ہے؟ روایتیں بھری پڑی ہیں، معنوی تبرک، ظاہری تبرک، لیکن سب سے اہم چیز ہم عزاداری کے حسینی لائف میں آج 3 فائدے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہاں سے بات آ گئی، میں سوچ نہیں رہا تھا یہاں پہ پڑھوں گا، لیکن بات آ گئی ہے تو اس منزل سے گزرتا ہوں۔ 3 فائدے دیکھیے کیا ہے عزاداری کو، یہی حسینی لائف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہم سے تبرک لینے نہیں آتے کہ دنیا کہے کہ یہ بریانی کے لیے آ جاتے ہیں، شیرمال کباب کے لیے آ جاتے ہیں، کیلے رکھے ہیں اس کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی سیب بٹتے اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ تو ملتا ہی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، رونے کے اوپر آنسو بہانے کے اوپر، لیکن سب سے بڑا فائدہ عزاداری کا یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے زندگی ملتی ہے، ہمیں یہاں سے حیات ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے ملتی ہے؟ میں اپنا جملہ نہیں کہوں گا، ایک بہت بڑے بزرگ اور وقت کے بہت بڑے مرجع آیت اللہ ہے جوادی آملی، خدا ان کے سائے کو ہم سب کے اوپر باقی رکھے، بہت بڑی عرفانی شخصیت ہیں، مرجع وقت بھی ہیں، آغائے جوادی آملی، آپ کی تفسیر بھی مفسر قرآن کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دیکھیے اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں انسان آتا ہے تو حیات لینے کے لیے آتا ہے، انسان آتا ہے تو زندگی لینے کے لیے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ ہم سے یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ کیوں جاتے ہیں؟ شہید ہو گئے یعنی اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا کوئی مردوں کے اوپر بھی آنسو بہایا کرتا ہے؟ نہیں، ہم مردہ مانتے نہیں، ہم زندہ مانتے ہیں۔ مردوں کی مجلس نہیں سنی جاتی ہے، بلکہ زندوں کی یاد میں مجلسیں منائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر مردوں کی یاد میں ہم مجلسیں کرتے ہیں تو اپنے مردوں کا تذکرہ نہیں کرتے، آل محمد جیسے زندوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ ہم مردوں کی یاد منانے کے لیے آتے ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہے جو یہ مانتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو کہ مر جاؤ تو مرنے کے بعد بھی تمہارا کردار زندہ رہ سکے، اس لیے کہ انسان مرتا ہے اس کا کردار نہیں مرتا۔ سنیے گا آغائے جوادی آملی دامت برکاتہ و توفیقاتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں عزاداروں کے لیے خطاب کرتے ہوئے، عزاداروں کبھی یہ سوچ کے نہیں آنا کہ مردوں کی مجلس سننے کے لیے جا رہے ہو، مردوں کا تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ تم مردہ ہو، زندوں کا ذکر سن کے اپنے آپ کو زندہ کرنے جا رہے ہو۔ محمد والے محمد صلی اللہ سوچنا کہ مردوں کی یاد میں جا رہے ہو، یہ سوچنا تم مردہ ہو، ہم سب مردہ ہیں، ہم جا رہے ہیں یہاں پر تو یہاں سے زندگی لینے کے لیے، زندوں کا تذکرہ کر کے حیات لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے مردہ ہیں، چلتے پھرتے تو ہیں،
امیر المومنین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیونکہ جب زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، جانوروں کی طرح کھائیں گے، جانوروں کی طرح پیئیں گے، بچوں کا خیال رکھیں گے، مر جائیں گے۔ انسان وہ نہیں جو اپنے بچوں کے لیے مر جائے، انسان وہ ہے جو انسانیت کو جلا دینے کے لیے مر جائے۔ اپنے لیے مر جانے والے تو حیوان ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے مر جائے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو پوری دنیا کے لیے مر جائے وہ شہید اعظم سید الشہداء۔ پھر میں کہوں گا کہ آ جائیے، تو جو بات بار بار کہی جائے اس سے اچھا ایک ہی بات سن لیجیے۔ جب تک آپ آگے نہیں آئیں گے میں پڑھوں گا نہیں۔ حسینی ایک عزادار آل محمد کا متوالا، عاشق اہل بیت، مولا کا چاہنے والا، جب اپنے مولانا کی اتنی بات سنتا ہے تو اپنے مولا کی کتنی سنے گا؟ ہم سب تو ان کے غلام ہیں، ہم تو وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں ان کی باتیں پہنچانے کے لیے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے عزادار کتنے بیدار ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے نہ آنا کہ تم زندہ ہو، مردہ کا تذکرہ کرنے کے لیے، مجلس کرنے کے لیے آ رہے ہو، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ تم مردہ ہو گئے ہو دنیا میں، زندوں کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ آمادہ ہیں تو ایک اور جملہ کہوں، لوگ کہیں گے بھائی ہم کیسے مردہ ہیں، اچھے بھلے تو ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، معاشرے کے سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے مردہ ہیں مگر دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مردہ ہو گئے ہیں کہ ہم زندہ تو ہیں مگر ہم سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں ہم سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جہاں گھروں کو رنگین کیا جاتا ہے، جہاں دسترخوانوں کو رنگین کیا جاتا ہے، آمادہ ہیں؟ میں بات آگے بڑھاؤں، ادھر ادھر نہ دیکھیے، بات آگے بڑھا رہا ہوں، دیکھیے کیونکہ وقت بہت کم ہے، 1 گھنٹے میں مجھے بات سمیٹ دینی ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا، پھر آپ سمجھیے گا اور آپ سمجھیے گا، میری خطا نہیں ہوگی۔ جتنے تسلسل کے ساتھ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ مجلسیں سننے کے لیے آتی ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آغوش میں پلنے والے بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوا کرتی ہے، اور یہی مائیں ہیں جو ہمیں یا حسین اور یا علی کا سلیقہ سکھایا کرتی ہیں۔ ان تک بھی میری آواز پہنچ جائے اور انشاءاللہ آپ تک بھی آواز پہنچ جائے، ہم سب مل کر یہ سلسلہ بڑھاتے ہیں آگے۔ ابتدائی کلام میں نے تقریباً آدھی مجلس پڑھ ڈالی، بات ابھی ہماری تمہیدی چل رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کبھی یہ سوچ کے نہیں آنا کہ تم زندہ ہو اور مردہ کا تذکرہ کرنے آ رہے ہو، ہمیشہ یہ سوچنا تم مردہ ہو اور زندوں کی یاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو حیات دینے کے لیے آ رہے ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بال بچے ہمارے پل رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، سارے کام انجام دے رہے ہیں، نشو و نما ہو رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، چل پھر رہے ہیں، اچھے بھلے صحت مند ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کی رنگینیوں نے ہمارے جسم کو تو نہیں مگر ہمارے دل کو ضرور مردہ کر دیا۔ دنیا کی رنگینیوں نے ہمارے جسم کو تو نہیں، جسم تو ہمارا تندرست ہے، لیکن ہمارے دل کو، ہمارے قلوب کو اس طرح سے مردہ کر دیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں
ہم سب الجھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ رنگین ہونے چاہیے. گھر جو ہمارا اچھا بنا ہوا ہے گھر رنگین ہونا چاہیے. ہمارے پاس گاڑی ہے, گاڑی کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری شان میں رنگینی ہے. دولت ہمارے پاس ہے, خرچ اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے ان کے مال میں رنگینی ہے. تو میں کہاں آپ کو رنگینی کی مثالیں گنواؤں. انسان کے گھر میں رنگینی, انسان کے بازار میں رنگینی, انسان کے لباس میں رنگینی. کمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کو رنگین کرو, اپنے گھر کو رنگین کرو. کمال یہ نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان کو طرح طرح کی غذاؤں سے رنگین کرو. کمال تو یہ ہے کہ تم اپنے کردار کو رنگین کرو, اپنے کردار کو رنگین کرو. اس لیے کہ اگر تم نے کردار کو نعمتوں سے, اچھائیوں سے, اعمال خیر سے اگر رنگین کر لیا تو صرف ایک پھول نہیں ہوگا بلکہ پھولوں کا بنا ہوا گلدستہ ہوگا کہ جہاں رکھ دو گے, جہاں اٹھ جاؤ گے, جہاں بیٹھ جاؤ گے, وہیں خوشبو کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ یہ گلشن اہل بیت کا چاہنے والا پھول ہے. عزاداری کا حسینی لائف میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم کبھی سوچ ہی کے نہیں آتے کہ ہم مردوں کی یاد میں جا رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم زندوں کی یاد میں جا رہے ہیں. دوسرا فائدہ میں آپ کو سناتا ہوں. 3 فائدے آج بیان ہوں گے, شاید یہاں پہ وقت تمام ہو جائے تو مجلس تمام, ورنہ کچھ اور باتیں ہوں گی. دوسرا فائدہ سنیے گا عزاداری کا کیا ہے. دوسرا فائدہ عزاداری کا 1400 سال سے کرنے کا یہ فائدہ ہے, آپ تاریخ پڑھ لیجئے, عزاداری نے کبھی بھی مکتب تشیع کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیا. بہت اہم بات ہے, بڑی گہرائی ہے, وقت نہیں, میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, مثالیں آپ خود تلاش کر لیجیے گا. عزاداری نے امام حسین کے تذکرے میں, حسینی لائف میں نے کبھی بھی مکتب تشیع کو, عزاداروں کو, اپنے چاہنے والوں کو, حسینیوں کو دنیا میں نہ کبھی ذلیل ہونے دیا ہے نہ کبھی رسوا ہونے دیا ہے. آپ ہمارے جو ہم یہاں واقعات پڑھتے ہیں, ہم سے مراد علماء خطبہ, جو بڑے بڑے علماء کے واقعات ہیں, آپ دیکھیے نہ عزاداری نے ہمیں رسوا ہونے دیا نہ ہمارے علماء نے ہمیں رسوا ہونے دیا. یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ حقیقی عزاداری ہے کیا. یہ علماء بتاتے ہیں. 20 سے زیادہ مراجع کرام آپ کو ملیں گے لیکن نمازیں ہماری ایک ہی ملیں گی. 20 سے زیادہ مراجع ملیں گے مگر دین کے اصول 5 سے 6 نہیں ہو سکتے. کثرت ہے ہمارے یہاں علماء کی, لیکن کثرت اختلاف کا باعث نہیں ہے, کثرت اتحاد کا باعث ہے. اور آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں, وہ اور ہوں گے جو 4 ہونے کے بعد 4 مصلے بنا دیتے ہیں. ہمارے 12 ہیں مگر 12 کے بعد بھی ایک ہی مصلی محمد والے محمد. کثرت سے اتحاد ہے. عزاداری نے بتایا ہے علماء کے ذریعے کہ ہم کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. جب بھی کچھ معاشرے میں ہوتا ہے علماء بڑھ کے سہارا دے دیتے ہیں. کوئی دہشت گرد ٹولی اٹھی, ایک فتویٰ آ جاتا ہے, سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کوئی غلط نظریات دنیا میں پنپنے لگے, مراجع کرام کی سرپرستی ہو جاتی ہے, ساری باطل طاقتوں کی سازشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ علماء ہیں کہ جن کے توسط سے اور عزاداری کے توسط سے اہل بیت نے ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیا. ذکر حسین نے نہ ہمیں ذلیل ہونے دیا نہ رسوا ہونے دیا. اب ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں, مکتب تشیع کے ماننے والوں اور عزاداروں کی شان دنیا میں الگ ہوتی ہے. 4 اور 5 افراد کہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوں, ایک دوسرے مذہب کا ہو, ایک دوسرے دھرم کا ہو, ایک دوسرے مسلک کا ہو, ایک ہمارا ہو, تو سب کی شان الگ ہوگی مگر ہماری شان الگ ہوگی. اس لیے کہ جب ہم بولیں گے تو ہم وہی بولیں گے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان سمجھ میں آتی ہے. پھر اسی لیے دنیا کہتی ہے سب سے الجھ جانا مگر ان کے بچوں سے بھی نہ الجھنا. جن کے بچوں کا یہ معیار ہو, ان کے علماء کا کیا معیار ہوگا. اسی یہاں شان دیکھیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی, عزاداروں کی شان الگ ہوتی ہے. اب ایک اور جملہ یہیں سے آگے میں کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے, ہمارے پاس منصب نہیں ہے, ہمارے پاس کرسی نہیں ہے,
نہ ہم کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ حکومت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جہاں بھی رہتے ہیں ذلیل ہو کے نہیں رہتے ہیں، لیڈر بن کے رہتے ہیں۔ آپ سے بہتر کون اس جملے کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم نہ کرسی ہے، نہ سیاست ہے، نہ مائک ہے، نہ دنیا والوں کی اس طرح اسٹیج ہے، نہ کھوکھلے نعرے بازیاں ہمارے پاس ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خاک نشینوں کے ماننے والے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں مگر ذلیل ہو کے نہیں رہتے ہیں، ہم رہبر بن کے رہتے ہیں، ہم لیڈر بن کے رہتے ہیں۔ ہماری شان سب سے الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ذلت کی زندگی ہم پسند نہیں کرتے ہیں، عزت کی موت کو ہم پسند کیا کرتے ہیں۔ ذلت کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، عزت کی موت پسند ہے۔ امام حسین کا کیریکٹر بہت دور کی بات ہے، ہمارا دائرہ فکر بھی امام حسین کے کردار تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ جو ہم حسین کے اصحاب اور انصار کا تذکرہ کرتے ہیں، عزاداری ہم کو یہی بتاتی ہے حسین تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو اصحاب حسین تک تو پہنچ سکتے ہو۔ حسین معصوم ہے، لیکن حسین کے ساتھ آنے والے اصحاب و انصار اور شہید ہونے والے ان میں سے ایک بھی معصوم نہیں ہے۔ قسم خدا کی کیا بات کہہ رہا ہوں میں، امام حسین معصوم ہے، مگر آپ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جو ہم سب کو یہ درس دیا جا رہا ہے کربلا کے ذریعے سے کہ اگر غیر معصوم ہو کر اپنے آپ کو بلند کر کے معصوم کے برابر کرنا چاہتے ہو تو حسین کے غیر معصوم اصحاب حسینی سے سیکھ لو۔ یہ حسینی لائف پہ ہے کہ معصوم تک نہیں پہنچ سکتے ہو، غیر معصوم کی نالین کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما تو بنا سکتے ہو۔ غیر معصوم کی یہ کیسے غیر معصوم ہیں؟ دنیا انگشت بدندہ ہے، حیران ہے اس مسئلے پہ آ کے۔ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے میسر آئے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے ایسے اصحاب۔ 72 تھے تبھی قیام فرما دیا، نہیں ہوتے تو امام نہیں کر پاتے اتنا بڑا کارنامہ۔ جسارت نہیں ہو تو میں یہ جملہ کہوں، امام علی کے پاس کتنے تھے، اگر ہو جاتے تو امام قیام نہ کر دیتے۔ چھٹے امام کے پاس آنے والے دوسرے علاقوں سے آتے تھے، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے۔ اس حکومت کی بساط اور حیثیت اوقات کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بستی والے سب آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ قیام کریے، حکومت آپ کا حق ہے۔ مولا نے کہا ذرا تنور میں کودو تو پتہ چلے۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی نصرت کے لیے ہیں، تنور میں کودنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ہارون مکی آ گئے تنور میں چلے جاؤ، نہ جون کیا نہ چرا کیا، فوراً ہارون مکی تنور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مولا درس دیتے ہیں اگر اس جیسے ہمارے پاس ہو جائیں تب ہم قیام کریں گے۔ صرف زبان سے چاہنے والے کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے کر کے بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ صرف زبان کے دعوے سے قیام ہو جائے گا۔ آج ہم بھی بہت کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، بہت کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز معک، اگر آپ کے ساتھ ہوتے، یہ تمنا ہے زیارت عاشورہ میں بار بار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے درجے پہ فائد ہوتے۔ ان کے ساتھ نہیں ہو، ان کے وارث کے ساتھ تو ہو، ان کا زمانہ تو در کر رہے ہو، لیکن کبھی زبان کے ذریعے عمل تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ اب جسارت نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، سرکار سید الشہداء نے اسی تناظر میں کہ جب امام نے قیام فرمایا ہے، پورے اسی نظریے اور پس منظر میں کہا تھا الناس ابھی دنیا، یہ جو لوگ ہیں دنیا کے جلداد اور غلام ہو چکے ہیں، والدین لا یکن علی السنتہم، اور دین صرف ان کی زبانوں کے اوپر ہے۔ سید الشہداء قیام کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے
حسینی لائف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین صرف زبان پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین عمل کے اندر آنا چاہیے۔ آج ہم بھی فرش اعضا پہ لبیک یا حسین کہتے ہیں، نعرہ حیدری ہوتی ہے، حسینیت زندہ باد کہتے ہیں، یزیدیت مردہ باد کہتے ہیں، لیکن عمل سے کتنا بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، یزید سے نفرت کرنے والے ہیں۔ یزید جھوٹ بولتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے ماتم کرنے کے بعد۔ یزید دھوکہ دیتا تھا کہ ہم نے وفاداری کرنا سیکھی ہے ماتم کرنے کے بعد۔ یزید لوگوں پہ ظلم کرتا تھا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یزید لوگوں کی حرمت کو پامال کرتا تھا کہ ہم نے عزت داروں کی حرمت کو پامال کرنا چھوڑا ہے۔ یزید حلال محمدی کے اوپر پابند نہیں تھا، کیا ہم حلال محمدی کے اوپر پابند ہیں؟ مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں مگر میں مثالوں میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں، میں تو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو ہمیں صرف زبان سے دعوے نہیں کرنے ہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے، اس لیے کہ دین صرف زبانوں پہ نہیں۔ کوفے والوں یہی تو کر رہے تھے کہ زبان پہ سب کچھ تھا مگر جب نمائندہ آ گیا تو عمل سے مخالفت کر رہے ہیں۔ زبان پہ تھا آ جائیے آ جائیے آ جائیے، جب نمائندہ پہنچ گیا تو ہزاروں ہاتھوں نے اس ایک ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اس کے بعد سب نے چھوڑ دیا، چند ایک بج گئے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ امام کو بلایا جا رہا تھا تو غیر امام کو کیوں بھیجا؟ معصوم کو بلایا جا رہا تھا تو غیر معصوم کو کیوں بھیجا؟ جبکہ سید سجاد جیسا معصوم شجاع موجود تھا، اس لیے غیر معصوم کو بھیجا کہ جب جب دنیا معصوم کا انتظار کرتی ہے تو غیر معصوم کو پہلے بھیج کر امتحان لیا جاتا ہے کہ معصوم کو بلانے کے دعوے دار ہو تو عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ ارے جملہ کہیں، آج ہمارے یہاں کچھ گروہ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہم مرجع وقت کے ہاتھ کے اوپر مرجع وقت کی تقلید نہیں کریں گے، جب امام آئیں گے تو ہم ان کی بیعت کریں گے۔ ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم تو بس کتابیں پڑھ کر اور اخبار پڑھ کے حدیث پڑھ کے ہم سب کچھ اپنا عمل طے کر لیا کرتے ہیں۔ صرف اخبار اور حدیث پڑھنے سے انسان اخباری نہیں بن جاتا ہے بلکہ حدیث کو سمجھنے کے ذریعے سے انسان اخباری بن جاتا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جب امام آئیں گے تو ہم بیعت کریں گے، ہم امام کی بیعت میں ہیں۔ مرجع وقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جتنے کہنے والے ان سے پوچھئے حسین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حسین پہ آنسو بہاتے ہو کہ نہیں بہاتے ہو؟ جب حسین کو بلایا جا رہا تھا امام کو تو امام نے امام کو نہیں بھیجا، معصوم کو نہیں بھیجا، غیر معصوم کو بھیجا، اور یہ ایک پیغام دینا چاہا، یہ سنت رہتی دنیا تک قائم کر دی کہ اگر معصوم کو بلانا چاہتے ہو تو پہلے غیر معصوم کا احترام سیکھ جاؤ۔ اگر غیر معصوم کا احترام سیکھ جاؤ گے تو معصوم کے قدم تمہاری سرزمین پہ آئیں گے۔ نہ کوفے والوں نے غیر معصوم مسلم ابن عقیل کا احترام کیا، نہ حسین کے مقدس اور عصمت بھرے قدم نہ کوفے کی سرزمین پہ گئے۔ کوفے والے تڑپ رہے تھے بلایا امام کو مگر غیر معصوم گیا۔ آج ہم بھی تڑپ رہے ہیں، ہر نماز میں السا کہہ رہے ہیں، ہر نماز میں الجل کہہ رہے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج کہہ رہے ہیں، لیکن عزاداروں ایک پیغام دے دیا کہ جب جب امام کو بلایا جاتا ہے تو پہلے غیر امام کا احترام کیا جاتا ہے۔ السا الاجل بعد میں کہنا، پہلے مراجع کرام کا احترام سیکھ جاؤ، ظہور امام ہو جائے گا۔ پہلے مراجع کرام کا احترام سیکھ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد اس کے بعد معصوم کے پاکیزہ قدم تم پر آئیں گے۔ الساعۃ اجل تو کہتے ہیں مگر تیاری کتنی کرتے ہیں۔ انتظار فقط کافی نہیں ہوتا ہے، انتظار کے ساتھ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجلس کا انتظار کریں اور کہتے رہے ہم انتظار کر رہے ہیں مجلس آ جائے مجلس ہوگی مجلس، وقت آ جائے گا مگر مجلس نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر آپ انتظار کریں گے، فرش اعضا نہیں بچھائیں گے تو سامعین بیٹھیں گے کہاں؟ لائٹوں کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر مجلس اعضا منعقد کیسے ہوگی؟ ممبر نہیں لگائیں گے تو خطیب بیٹھے گا کیسے؟ تو انتظار کافی نہیں ہے، انتظار کے ساتھ ساتھ انتظام ہونا چاہیے۔ ہم سب کہہ رہے ہیں مولا آ جائیے، انتظار تو ہم سب کر رہے ہیں زبان سے مگر عمل سے انتظام کتنا کر رہے ہیں؟ عمل سے انتظام کتنا کر رہے ہیں؟ دنیا کی ساری دعائیں مانگ لی جاتی ہیں، بعد میں دعا مانگی جاتی ہے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل کرتے ہیں۔
مینٹیلٹی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس حسینی کی اور وارث اعظا کی چاہنے والوں کی آخری دعا ظہور امام ہو تو وہ پہلے نہیں آئے گا، وہ بعد ہی میں آئے گا۔ آخری دعا ہماری ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ پہلی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ظہور فرما دے۔ اولاد بعد میں مانگو، اسٹیٹس بعد میں مانگو، پیسے بعد میں مانگو، صحت بعد میں مانگو، شفا بعد میں مانگو، دولت بعد میں مانگو، پہلے سب سے پہلے ظہور امام کی دعا مانگو، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر یہ دعا پوری ہو گئی تو تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ ظہور امام ہو جائے گا تو پھر لوگ مریض نہیں رہیں گے، لوگ تنگ دست نہیں رہیں گے، لوگ پریشان نہیں رہیں گے، لوگ مظلوم نہیں رہیں گے۔ ظہور امام کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان کی ساری رحمتیں برسائے گا، زمین بھی ساری نعمتوں کو اگل دے گی۔ ظہور امام کے بعد کوئی مریض نہیں رہے گا، کوئی پیسہ مانگنے والا محتاج نہیں رہے گا۔ روایت بتاتی ہے پیسہ لے کے دینے جائیں گے مگر کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ محمد والے چمن چمن کلی کلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، برائے خوشنود امام زمانہ سلوات۔ پہلی دعا ہونی چاہیے، پتہ تو چلے کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ میں جوانوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں، بچے موبائل اور واٹس ایپ چلاتے ہیں، 50 گروپ ہوں گے، 50 نام ہوں گے، لیکن چند ایک نام ایسے ہوتے ہیں جب بھی کھولیے سب سے پہلے انہیں کا میسج ملے گا۔ کوئی بھی ہو، ماں باپ بھائی بہن دوست احباب، ساتھ پڑھنے والے کھیلنے والے، 50 گروپ ہوں، 50 نام ہوں، سب کے میسج نیچے آتے ہیں، لیکن جو آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے سب سے اوپر اس کا میسج آتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے واٹس ایپ کو کھول کے دیکھیں، سب کا نام پہلے آتا ہے، امام کا نام کہاں آتا ہے؟ اس لیے کہ جو جس سے زیادہ رابطے میں ہوتا ہے اس کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ صبح کو اٹھ کے موبائل دیکھ کر یہ تو دیکھ لیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتنے دوستوں نے یاد کیا، کس کو میسج کرنا ہے، کس کو گڈ مارننگ کہنا ہے، کس کو سلام کہنا ہے، کس کو صبح خیر کہنا ہے، مگر کبھی یہ یاد نہیں آتا کہ وقت کے امام کو بھی سلام پہنچانا ہے۔ زیادہ آپ کو نہ گھماؤ ورنہ کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ زمینہ سازی ہے، کربلا اور عزاداری زمینہ سازی ہے ظہور کے لیے۔ دوسرا فائدہ عزاداری کا کیا ہے کہ اس عزاداری نے ہمیں نہ ذلیل ہونے دیا نہ رسوا ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ دنیا والوں کی نگاہ میں عزیز رکھا ہے۔ غیر معصوم ہیں، اور ایسے غیر معصوم دنیا نے آج تک دیکھے ہی نہیں۔ یہ امام حسین خود کہہ رہے ہیں ایسے غیر معصوم کربلا میں ہیں جو زمین پہ رہتے ہوئے اپنی جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے اپنی جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، روزے اس لیے کہ جنت مل جائے، عزاداری اس لیے کہ جنت مل جائے، آنسو اس لیے عزاداری کے اندر کہ جنت مل جائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم جنت کا انتظار کریں، کردار ایسا بنا لیں کہ جنت ہمارا انتظار کرے، جنت ہمارا انتظار کرے، جس طرح کربلا والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ مولا نے دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ صفات اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن قرآن نے جنت دکھائی نہیں ہے، جنت کا وعدہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں جنت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جنت کو نگاہوں کے سامنے بھی دکھایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے افراد کہیں نہیں ملیں گے غیر معصوم ہونے کے بعد زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کے اپنی جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ ایسے غیر معصوم ہیں کہ زمین پہ رہنے کے بعد آسمان والے ان کے اوپر رشک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ محمد والے محمد صلی کیا کردار بنایا ہے کہ آسمان والے ملائک فرشتے سب ان کے اوپر رشک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اب یہ سن لیجیے، یہی بات تمام ہو جائے گی، اس سے آگے کی گنجائش نہیں۔ تیسرا فائدہ عزاداری کا حسینی لائف پہ میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تیسرا فائدہ عزاداری کا یہ ہے کہ عزاداری ہماری کل نہیں تھی، عزاداری ہماری آج ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت گہرائی سے اس کو سوچیے گا لگ ملا کے۔ عزاداری ہماری کل نہیں تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو گیا حسین کا واقعہ، عزاداری کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے ماضی نہیں سمجھا، ہم نے اسے پاسٹ نہیں سمجھا، ہم اسے پریزنٹ سمجھتے ہیں، ہم اسے حال سمجھتے ہیں۔ کل یوم عاشورہ جہاں سے شروع کیا تھا، ہم اسے حال سمجھتے ہیں، ہمارا پریزنٹ ہے عزاداری۔ ماضی کیا ہے بتایا آپ کو، جب پریزنٹ ہے تو پھر پاسٹ بھی ہوگا، جب پریزنٹ ہے تو فیوچر بھی ہوگا۔ بچوں کے لیے کہوں، جب عزاداری ہمارا حال ہے تو عزاداروں کا ایک ماضی ہوگا اور ایک مستقبل بھی ہوگا۔ اب ہمارے یعنی عزاداری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اسے حال سمجھتے ہیں، تو پھر بتائیے کہ آپ کا ماضی اور مستقبل کیا ہے؟ عزاداری کر کے بتاتے ہیں، عزاداری ہمارا حال ہے، غدیر ہمارا ماضی تھا، ظہور ہمارا مستقبل ہے۔ ماضی ہمارا غدیر تھا، ظہور ہمارا مستقبل ہے۔ عزاداری نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، عزاداری حال ہے، اور دو کے بیچ میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ عزاداری نے ہم کو غدیر سے بھی جوڑے رکھا، ماضی سے، عزاداری ہم کو مستقبل یعنی ظہور سے بھی جوڑے رکھتی ہے۔ عزاداری کا فائدہ تیسرا اور اہم فائدہ یہ ہے، حسینی لائف پہ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عزاداری ہم کو بتاتی ہے کہ غدیر جیسے پیغام سے یعنی ولایت سے کس طرح سے جڑنا ہے، کہ جیسے حسین کے چاہنے والوں نے ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ عزاداری کا ایک اور فائدہ یہ ہے، عزاداری بتاتی ہے مستقبل کے لیے تیار کیسے ہونا ہے، یعنی عزاداری غدیر کی ولایت کی حمایت بھی سکھاتی ہے، اور عزاداری کربلا جیسے امام کی نصرت مستقبل کے لیے بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ تو عزاداری ہمارا وہ حال ہے جس کا ماضی غدیر ہے اور مستقبل اس کا ظہور ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اسلام کے محقق گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ تشیع اس پرندے کا نام ہے جس کے دو پر ہیں، ایک سرخ ہے اور ایک سبز ہے، ایک لال ہے ایک ہرا ہے، لال غم کی علامت ہے، ہرا خوشی کی علامت ہے۔ تشیع ایسا پرندہ ہے کہ جو دو پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر کا نام کربلا ہے، دوسرے پر کا نام ظہور امام۔ کربلا کا غم اس لیے مناتے ہیں کہ ظہور امام کی خوشی ہمارا مقدر بن جائے۔ کربلا کا صرف غم نہیں منانا ہے، غم سے وہ کردار پیدا کرنا ہے کہ ظہور امام ہمارا مقدر بن جائے اور ہم ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہو جائیں۔ یہ کربلا کا اہم فائدہ ہے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں شب قدر کے بارے میں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے۔ حساب لگائیے 70-80 وہ جو بنے گے سال آپ کے، 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات خیر من الف شہر، یہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے اور اسی راتوں سے افضل ہے۔ تو قرآن میں جب رات ہے تو کسی دن کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھ لیجیے، میں سمجھے گا بات پہنچا دی۔ قرآن میں جب رات ہے اور ایسی رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہو، تو قرآن میں کوئی دن بھی ہونا چاہیے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ صرف رات ہوتی تو دنیا آگے نہ بڑھ پاتی، رات کے ساتھ اللہ نے دن کو بنا کے زمانے کو بیلنس کر دیا۔ تو جب ایک رات کی اتنی عظمت ہے تو کوئی دن ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا وہ دن وہ ہے جسے غدیر کہتے ہیں، جسے غدیر کہتے ہیں، جہاں نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں، جہاں دین کی باتیں تمام ہو رہی ہیں۔ تو ایک رات شب قدر ہے، ایک دن غدیر ہے، اور یہ دونوں نہ سمجھ میں آتے اگر عصر عاشور نہ ہوتا، اگر کربلا کی یادیں نہ ہوتی تو یہ دونوں ہمیں سمجھ میں نہ آتے۔ کربلا نے ان دونوں کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ قسم خدا کے قرآن سے امام حسین جدا ہیں ہی نہیں، قرآن کو بصیرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے سید الشہداء جدا نہیں ہے۔ مدینے سے نکلے تو قرآن کی آیت پڑھی، مکے پہنچے تو قرآن کی آیت پڑھی، مکے سے پھر خروج ہوا 8 ذی الحجہ کو تو پھر قرآن کی آیت پڑھی،
کربلا پہنچ گئے پھر قرآن کی آیت پڑھی، عاشورہ آ گیا پھر قرآن کی آیت پڑھی، سجدے میں سر ہے پھر قرآن کی آیت پڑھی۔ کمال کردار تو یہ ہے کہ سر کٹ گیا پھر بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سر کٹ گیا پھر بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، صرف سر کٹا کے قرآن کی آیت نہیں ہے، دنیا سے جا کے قرآن کی آیت کی جو تلاوت ہو رہی ہے یہ اسی کیریکٹر کے حامل ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جب اس دنیا میں آتا ہے امام تو آنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بات تمام ہو گئی۔ ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب امام اس دنیا میں آتا ہے، مولائے کائنات آنے کے بعد رسول کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا وہ سلسلہ ہے، قرآن سے ہمارا یہ گہرا رابطہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں سر کٹا کے تب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب آمادہ ہے تو ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ ہم عزادار اہل بیت کے متوالے انہیں نہیں مانتے جو دنیا میں آنے کے بعد بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو پہچانواتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے سر نہ جھکانا، صرف اللہ کے سامنے۔ جس کی پوری زندگی توحید کے لیے فنا ہو جائے، ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں۔ صرف اہل بیت پہ آ کے رک نہیں جاتے، اہل بیت کے ذریعے شمع توحید تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم سب جلتی ہوئی شمع توحید کے پروانے ہیں۔ برزان محترم، کربلا کے 3 فائدے حسینی لائف وے میں، پھر ہم بھی لے کریں، نہ ہم ذلیل ہوں، نہ مردہ ہو کے حسین کی باتیں سننے آئے، اور نہ غدیر اور ظہور کو بھول کے یہاں باتیں سننے کے لیے آئے۔ یہی حسینی لائف وے ہے۔ آج کی گفتگو یہاں تمام ہوتی ہے۔ کربلا نے بڑے جیالے اس دنیا میں دیے ہیں۔ 1400 سال سے کربلا اسی لیے جاری ہے کہ کربلا نے جیالے ہر زمانے میں دیے ہیں، ہر زمانے میں کربلا جاری ہے۔ جوش ملیح آبادی نے کیا کہا تھا کہ کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھاروں کو بدل سکتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ یمن والے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ کربلائی حرارت ہے اس کے اندر، دنیا کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پھر سے انقلاب نہ آ جائے۔ ایران والوں نے کیا کیا؟ کربلائی حرارت تھی جو جوش مان رہی تھی۔ حسینی لائف وے کو پڑھ کے عراق نے بھی اپنے کردار کو سنوارا۔ سیریا والے، لبنان والے کیا کر رہے ہیں؟ کربلا نگاہوں کے سامنے۔ کربلا وقت کے دھاروں کو بدل سکتی ہے۔ کربلا صحیح سے سمجھ میں آ جائے، ہم سب اپنا مقدر بھی بدل سکتے ہیں۔ انسان جب زندوں کا تذکرہ سننے کے لیے آتا ہے تو اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آزاد ہو کے یہاں آیا کریے، اپنے ذہن کو کہیں بھی غلام نہ بنا کے آیا کریے۔ بیٹھے مجلس میں ہیں اور ہمارا ذہن دکان پہ لگا ہوا ہے، بیٹھے مجلس میں ہیں ہمارا ذہن بینک بیلنس کی طرف لگا ہوا ہے، بیٹھے مجلس کے اندر ہے ذہن ہمارا گھر پہ گھوم رہا ہے۔ یہ غلامی ہے۔ حسین نے اسی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے تو حریت کا پیغام کربلا میں دیا تھا۔ صرف جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی آئے، پیروں میں بیڑی آئے اور ہاتھوں میں رسی بن جائے، گلے میں توق آئے، صرف جو سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، صرف وہی غلام نہیں ہوتا، بلکہ غلام وہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر زندان میں نہیں ہو مگر اس کی فکر کسی کی غلام بنی ہوئی ہے، اس کا نظریہ کسی کا غلام بنا ہوا ہے۔ جب تک فلاں صاحب نہیں کہیں گے ہم تو دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حسین کے چاہنے والے ہو، فلاں صاحب کی کیا حیثیت اپنے ساتھ ہے؟ اگر تمہارا نظریہ حسین کے نظریے سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو تم آزاد ہو۔ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں کہ جو دنیا میں بھی آزاد رہے ہیں، آخرت میں بھی آزاد رہے ہیں۔ امام حسین نے یہی تو کہا تھا حر سے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں۔ حسین نے اگر حسین کے لجام فرس پر اگر حر نے ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو کبھی حسین کے بچے التش کی صدائیں بلند نہ، جتنا پانی تھا سب کچھ پلا دیا، حر کے لشکر کو پانی پلایا، حر کے گھوڑوں کو پانی پلایا،
سموں کے اندر پانی ڈال دیا، یہ پانی بچا کے رکھ لیتے تو حسین کے بچے الکش نہ کہہ رہے ہوتے۔ لیکن کریم ابن کریم تھا جو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں حر کے لشکر کو پانی نہیں پلا رہا ہوں بلکہ حریت کے درخت کو پانی دے کر تناور بنا رہا ہوں، اور یہی درخت جب تناور بن گیا تو ایک رات میں فیصلہ کر کے صبح عاشورہ کو ناری سے نوری بن گیا، جہنمی سے جنتی بن گیا۔ آ گیا امام حسین کے پاس، عباس آ گیا ہو میرا مہمان آ رہا ہے، اکبر آ گیا ہو میرا مہمان آ رہا ہے، اور محمد آ گیا ہو میرا مہمان آ رہا ہے۔ جیسے ہی آیا قدموں پہ اپنے آپ کو اس طرح گرا دیا کہ جیسے کوئی بندہ معبود کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے طرح کا اگر کوئی انسان ہوتا تو کیا کہتا، اب آ رہے ہو تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، لیکن یہ کریم ابن کریم تھا، خود کو اس کی آنکھوں میں ذلیل نہیں ہونے دیا، اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرا خدا بھی معاف کرے گا، مگر کہتا ہے مولا جب لجام فرس پہ ہاتھ کو رکھا تھا تو ہماریوں سے بیویوں کی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، میں مولا اس وقت تک اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں گا جب تک علی کی بیٹیاں معاف نہ کر دے۔ ایک مرتبہ فضہ سے زینب نے کہلوایا، ارے زینب نے کہلوایا فضہ سے جاؤ جا کے کہہ دو کہ اے اور افسوس اس بات کا ہے جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے مہمان نوازی میں پانی پلا دیا تھا، آج دوست بن کے آ رہا ہے تو مہمان نوازی نہیں۔ آج دوست بن کے آ رہا ہے تو ہم مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی، حر نے کہا تھا مولا سب سے پہلے ہمارا بیٹا جائے گا، سب سے پہلے آپ ہم لوگوں کو جانے دیجئے۔ مولا نے ہر ایک صحابی کو روکا ہے، نہیں نہیں تم نہ جاؤ، لیکن بعد میں اجازت ملی ہے۔ حر کو نہیں روکا، پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے جتنی دیر یہ رہے گا اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا، جتنی دیر یہ رہے گا شرمندہ ہوتا رہے گا۔ بارے میرے مولا تیرا کرم غربت کے عالم میں بھی اپنے چاہنے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ مولا یہ فرش اعلیٰ پہ عزادار بیٹھے ہیں، مولا کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، مگر جب آپ خود کو معاف کر سکتے ہیں مولا ہم گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیجیے گا۔ عزاداروں، بس آج تک اصحاب کے مصائب ہوتے ہیں اور کل سے اہل بیت کے مصائب ہوتے ہیں۔ میں بہت تیزی سے ایک اور منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کا قافلہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے 3 لوگوں کا اور قافلہ تھا، ایک بوڑھی ماں تھی، ایک جوان بیٹا تھا، ایک 17 دن کی دلہن اس کے ساتھ تھی۔ جوانوں سننا انشاءاللہ بہت گریا کرو گے۔ 4 محرم ہوگی، اب یہ نہ سوچ کے آنسو کو روکنا کہ 5 تاریخ سے روئیں گے، پتہ نہیں کسے اگلی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو کے۔ 3 لوگوں کا قافلہ کچھ دور پڑاؤ ڈالا۔ ماں نے کہا وہب ذرا جا کے دیکھو کون لوگ ہیں، بڑے پریشان دکھتے ہیں۔ تو وہب قلبی آئے، آنے کے بعد خبر سنائی اماں پتہ چلا ہے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد کے نواسے اور بیٹے ہیں جنہیں یزیدیوں نے اور دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اماں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھر کی بیویاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی، غیر قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہاں، مگر کردار اتنا بلند تھا کہ غیرت اس کی جوش مار رہی تھی۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا سوچا ہے؟ کہا اماں جو آپ کا حکم ہے۔ کہا چلو اس کی نصرت کے لیے چلتے ہیں، ہماری مائیں قربان ہو جائیں بہن کی ماں کے اوپر۔ آ جاتے ہیں 3 لوگوں کا قافلہ، امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب تلواریں چمک رہی تھی، جب نیزے کھٹک رہے تھے، گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین کربل گر رہی تھی اور لاشوں پہ لاشیں آ کے گنج شہیدہ تعمیر ہو رہا تھا، اس وقت وہب کی ماں نے کہا وہب اب میں تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میدان میں چلے جاؤ۔ وہب نے کہا اچھا ٹھیک ہے اماں میں میدان میں جاتا ہوں۔ ابھی تو وہ وقت بھی آیا، اجازت مل گئی۔ ایک مرتبہ وہب جانا چاہتے تھے کہ زوجہ نے بلا لیا، زوجہ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ماں کہتی ہے وہب کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کی محبت تمہیں روک رہی ہے؟ 17 دن کا دولہا تھا، ابھی 17 دن کی دلہن تھی، لیکن واہ ایسی ماں، ہماری مائیں قربان ہو جائے وہب کی ایک ماں کے اوپر۔ وہب کہیں امام کی نصرت سے بیوی کی
बाजी तो ठहर के सुन लीजिए, मसाइल तमाम हो रहे हैं तो चार कतरे आंखों से आंसू गिर जाए, यही नजात का जरिया बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और जवान सीखे कि हुसैन की नुसरत कैसे करती है। वह अपनी ज़ौजा को लेकर मौला कुछ कहना चाहती है, बोलो सलाम कलाम हुआ। कहा मौला मैं ये कहना चाहती हूँ कि वह तो जा रहे हैं, मगर दो बातों की जमानत आपके सामने हो जाए। कहा क्या बोलो, फरमाओ। कहा मौला पहली चीज ये कि वह चले जाएंगे और वह जन्नती हो जाएंगे शहादत के बाद। मौला मैं ये चाहती हूँ आपके सामने ये वादा कर लें और आप जामिन बन जाएं कि जब तक मैं ना आ जाऊं वह जन्नत में न चले जाऊं। हुसैन ने कहा दूसरी बात क्या है? कहा मौला ये तो शहीद हो जाएंगे, आपका तो काफिला है, मेरा कोई जानने वाला नहीं, मैं सहरा में कहाँ भटकूंगी। मौला बेहतर ये होता कि आप जमानत ले लेते कि वह की शहादत के बाद मुझे आपके अहले हरम के हवाले कर दिया जाए। बाजी तो ये जुमला आपने सुन लिया, एक जुमला सुनिएगा जरूर रोना आएगा। मक्तल ने इतना कहा और फिर उसके बाद ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन ने कुछ कहा हो, बल्कि इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अब तो मैंने पूरा वाक़या पढ़ के और नतीजा निकाला है, नतीजा ये है कि दो वजह हो सकती है जिसकी वजह से हुसैन रो रहे हो। हुसैन तो इमाम है, हुसैन जानते थे कि वह की शहादत के बाद ज़ौजा बचेगी कहाँ जो अहले हरम के हवाले कर दे। वह की शहादत के बाद ज़ौजा भी मैदान करबला में शहीद हो जाएगी। और दूसरी वजह यह है हुसैन के रोने की, शायद हुसैन इस बात को याद करके रो रहे हों, वह की ज़ौजा सोच रही है कि इसकी शहादत